السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب ایک ماہر نفسیات کی ڈائری انسانی نفسیات کے راز کے مضامین پر مشتمل ویڈیو تشکیل دیں گے۔ اس سے قبل روحانیت، صوفیزم، سنت سادھو کے اوپر ہم نے ابتدائی کچھ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جن میں ڈھکوسلے بازی اور جعلی پیروں کے متعلق آپ کو آگاہ کیا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم آپ کو روحانیت اور صوفیزم، سادھو سنت کے متعلق سائنسی اور نفسیاتی تجزیے کے متعلق بھی آگاہ کریں۔ یہ کتاب سن 2023 میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر خالد سہیل کینیڈا میں مقیم ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی کئی ویڈیو موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے جلد ہی ڈاکٹر خالد سہیل کے تعارف پر مشتمل ویڈیو تشکیل دیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اس کتاب کو مرتب کرنے میں ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں اور کتنے تجربات میں کتنے سال لگائے ہیں اور کتنی سینکڑوں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل لکھتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا جب روحانیت کا ذکر صرف مذہبی کتابوں میں ملتا تھا، لیکن پچھلی 2 صدیوں میں بہت سے طب، سائنس اور نفسیات کے ماہرین نے انسانی روحانیت پر تحقیق کی ہے اور روحانی تجربات کا سائنسی اور نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ 21ویں صدی کے بہت سے سیکولر دانشور اور سائنسی محققین کا خیال ہے کہ روحانیت انسانیت کا حصہ ہے اور روحانی تجربات ایسے لوگوں کو بھی ہو سکتے ہیں جن کا کسی خدا اور مذہب پر ایمان نہ ہو۔ مذہبی لوگ روحانی تجربات کی تعبیر اور تفہیم اپنے مذہبی روایت کے حوالے سے کرتے ہیں اور ان کا تعلق اپنے خدا اور مذہب سے جوڑتے ہیں، جبکہ سیکولر ماہرین ان تجربات کو انسانی دماغ، ذہن، شخصیت اور لاشعور کی روشنی میں دیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روحانیت کی نفسیات ایک نیا علم ہے جس نے پچھلی صدی میں کافی ترقی کی ہے۔ انسانی سائیکی، روح یا ذہن۔ انسانی تاریخ میں ایک وہ زمانہ تھا جب انسانی سائیکی کا ترجمہ انسانی روح یعنی سول کیا جاتا تھا۔ روح پر ایمان رکھنے والوں کے 2 گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ جو ان لوگوں کا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ روح انسانی جسم سے علیحدہ اپنا وجود رکھتی ہے، جو عالم ارواح میں رہتی ہے۔ وہ روح رحم مادر میں بچے کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، ساری عمر اس کے ساتھ رہتی ہے اور موت کے وقت جسم سے جدا ہو کر قیامت کا انتظار کرتی ہے۔ قیامت کے دن اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں نیکیاں زیادہ کی ہیں تو وہ روح جنت میں چلی جائے گی، اور اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں بدیاں زیادہ کی ہیں تو وہ روح جہنم میں چلی جائے گی۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی
انسانی روح یوم حساب اور جنت دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ انسانی روح بار بار اس دنیا میں آتی ہے اور پچھلے جنم کے اعمال کی بنیاد پر کسی جانور یا انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص جنم کے ریاض کے بعد نروان حاصل کر لیتا ہے تو اس کی روح کل کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتی۔ بہت سے بدھزم اور ہندوازم کے پیروکار آج بھی آواگون پر ایمان رکھتے ہیں۔ آواگون کو تناسخ ارواح بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہندو مذہب میں مانا جاتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک ابدی زندگی پائیں گے۔ اس ابدی زندگی کی خواہش سے ایک ابدی روح، ازلی اور ابدی خدا، عالم ارواح اور روح کل کے تصورات، نظریات اور اعتقاد کو جنم دیا۔ پچھلی 2 صدیوں سے ایک تیسرا نظریہ مقبول ہو رہا ہے۔ یہ سیکولر اور سائنسی نظریہ ہے۔ اس نظریے کے ماننے والے انسانی سائیکی کا ترجمہ روح سول نہیں بلکہ ذہن یا مائنڈ کرتے ہیں۔ اس ذہن کا تعلق انسانی دماغ اور شخصیت سے ہے۔ یہ ذہن انسانی جسم سے جدا نہیں، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ مر جاتا ہے۔ ذہن کا یہ تصور پچھلی 2 صدیوں کے سائنسدانوں، ڈاکٹروں اور نفسیات دانوں کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ یہ ماہرین حیات بعد الموت اور جنت دوزخ پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کی ایک ہی زندگی ہے اور انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو صحت مند، کامیاب اور بامقصد بنائیں۔ اس تیسرے گروہ کے لوگ انسان دوست ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر کرۂ ارض پر امن و آشتی کی زندگی گزارے۔ ساری دنیا میں ان لوگوں کی تعداد جو خدا، مذہب اور حیات بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے بڑھتی جا رہی ہے۔ سن 1900 میں عالمی طور پر ان کی تعداد 1% تھی، جبکہ سن 2000 میں ان کی تعداد 20% ہو گئی۔ اسکینڈینیوین ممالک میں ایسے لوگوں کی تعداد 50% سے بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر خالد سہیل لکھتے ہیں، وہ تمام طالب علم جو کالجوں اور یونیورسٹی میں سائیکالوجی، سائیکیٹری اور سائیکو تھراپی کے علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ سائیکی کا ترجمہ ذہن یا مائنڈ کو کرتے ہیں اور روح نہیں کہتے اسے۔ وہ انسان کے روحانی مسائل کے بجائے ان کے ذہنی مسائل کو سمجھ دے اور پھر ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات، سائیکو تھراپسٹ اور ایک انسان دوست ہونے کے ناطے میں بھی اس تیسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کینیڈا میں اپنے کریٹیو سائیکو تھراپی کلینک میں اپنے مریضوں کو ان کے ذہنی مسائل کو سمجھنے، ان کا حل تلاش کرنے اور ایک صحت مند زندگی گزارنے میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ میرے مریضوں میں مذہبی، روحانی اور سیکولر سبھی روایتوں کے ماننے والے شامل ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں،
یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور دہریے بھی ہیں۔ میں ان سب کا علاج کرتا ہوں۔ یہ میری خدمت خلق کرنے کی عاجزانہ کوشش ہے اور میری نگاہ میں انسانیت کی خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو روح کے متعلق مختلف مذہبی، فلسفیانہ اور ماہر نفسیات کے نظریوں کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ شکریہ۔